خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلم نہیں کچھ بھی نہیں، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر۔ میرے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن اس خوبصورت انداز میں ایک نچوڑ دیتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں، دن لاہو و لائن میں کھونا، دن کھیل کود میں گزارنا، دن لاہو و لائن میں کھونا، شب پر سونا، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لاہو لائن میں کھونا، اب کیوں کہہ رہے ہو، شب لاہو لائن میں کھونا اور دن بھر سونا، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی، خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم ایک مرتبہ پھر اللہ اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں اکٹھے ہوئے، یقیناً بڑی سعادت ہے، بڑا کرم ہے، یہ بڑا فضل ہے، یہ بڑے نصیب کی ہیں باتیں، یہ بڑے کرم کی ہیں، جسے چاہے جسے چاہے اپنا، جسے یہ توفیق دیتا ہے، ہر ایک کو تو یہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ شاہ صاحب بھی بڑی محبت فرماتے ہیں، آپ سارے محبت کرتے ہو، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت فرمائے، اس فیکٹری کے مالک حارث صاحب اللہ ان پہ بھی کرم فرمائے، مالک سب کو ہی دو جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے، اس انتظام اور اہتمام پر مالک جزائے جزیل عطا فرمائے۔ چند باتیں آپ سے کرنی ہیں توجہ آپ کی میری طرف لانی چاہیے، حقیقت میں توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، جو میری طرف توجہ یہ نہیں کہ مجھے دیکھیں، جو بات کرنا اس کی طرف توجہ کریں تو بات اللہ کی ہوگی اور بات اللہ کے محبوب کی ہوگی اور محبوب کے محبوبوں کی ہوگی۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں آپ غور کریں، اللہ عز و جل ہمیں خطاب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہ تم نے اللہ اس کے رسول کو مانا، خوش قسمت ہو، اللہ پاک کہتا ہے اور فرماتا ہے اے ایمان والو، سبحان اللہ، تو جو نیک لوگ تھے نا وہ آگے جی مالک، فرما بردار بیٹا وہی ہوتا ہے، جب آجی پکارے نا جی ابا جی، یہ نہیں بلایا کیوں مجھے، تھوڑی جرت چینج ہوئی گی، آج یہ حالات اس لیے تباہی ہے، بربادی ادب بھی ختم ہوتا جا رہا، ادب جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، دن بدن ادب جا رہا ہے، بدتمیزی آ رہی ہے، شتر بے مہار ہے، نہ بڑے کا ادب نہ چھوٹے سے شفقت، آنکھیں بدل گئی، حالات بدل گئے، کسے خدا یاد، کسے خدا کے مصطفیٰ یاد، جنہیں یاد ہوتا ہے ان کے چہرے و کردار سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ایمان والو، خطاب ہے، جو اللہ والے تھے نا وہ کہتے جی مالک کیا ڈر ہے، تجھے مانا ہے نا تو تیری ماننی ہے، اب تو ہمیں پکار رہا ہے، یہ تو تیری مہربانی ہے، تیرا فضل ہے، کیا ڈر ہے، توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کس کی جانب، اللہ کی طرف رجوع کرو، کس کی طرف رجوع کرو، ولی کا کام ہی یہ ہے کہ امت کا رجوع سے کرا دے، یہ کسی اور کی طرف لوٹ رہے ہیں انہیں خالق کائنات کی طرف لوٹا دے، ولی کا کام یہ ہے اور کوئی کام نہیں ہے، ولی کا کام یہی ہے ان کا تعلق ان کے مالک سے کرا دے، ان کی توجہ خالق کائنات کی طرف کرا دے، وہ درمیان میں وہ وسیلہ ہے جس وسیلے سے خالق کائنات کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، توبو الی اللہ، اللہ کی جانب کیا کرو، توبہ کرو، رجوع کرو اور سارے کرو، الی اللہ جمیعا،
اور توبہ بھی توبہ نصوحہ کرو. کون سی کرو؟ ایسی توبہ کرو کہ پلٹ کے دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھنا بڑی دور کی بات ہے، اس گناہ یا اس عمل کو سوچنا بڑی دور کی بات ہے، تیرے خیال میں بھی اس کے متعلق نفرت ہو جائے، نفرت ہو جائے. ایسی توبہ توبہ نصوحہ. جیسے بھینس کے تھنوں سے دودھ نکل کے واپس نہیں جاتا، ایسے تو اللہ کی طرف جائے اور اس کے بعد کبھی شیطان کی طرف نہ آئے. سبحان اللہ. ایسا پکا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آپ کی محبت میں مجھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ یاد آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اصل یہی زندگی ہے. توبہ اس چیز کا نام نہیں کہ دن پہ تسبیح پڑھتے رہو 1000 مرتبہ تسبیح اور دن میں پھر بھی شیطان بیٹھا ہو. کام وہاں ہی ہے اور دن ہاتھ میں تسبیح ہے. استغفر اللہ. اور کون سی استغفر اللہ کر رہے ہو؟ نماز تو تجھ سے پڑھی نہیں جا رہی، نماز تو پڑھ ہی نہیں رہا، شیطانی تم چھوڑ ہی نہیں، گانے تم سن رہے ہو، فراڈ تم کر رہے ہو، مالک تم سے پریشان ہو گیا، مالک سے تم پریشان، وہ کس کا گلا کاٹ رہا ہے، وہ کس کا کاٹ رہا ہے. استغفر اللہ. یہ کون سا استغفر اللہ؟ یہ کون سی توبہ ہے؟ توبہ کیا استغفر اللہ ہے؟ توبہ کیا صرف لفظ سے کہہ دینا اتوب الیہ میں توبہ کرتا ہوں؟ اور توبہ تو یہ تھی کہ تو اس کو چھوڑ جس سے رب ناراض ہے اور رب سے رشتہ جوڑ. سبحان اللہ. تیرا دل رب کی طرف جھک جائے اور ہر گھڑی تو توبہ ہی میں رہے، چاہے زبان پہ استغفر اللہ نہ آئے لیکن دل میں استغفر اللہ ہی ہو، دل میں توبہ ہی ہو. ہماری میں گناہ کر، میں سیاکار، میں تیری طرف جھکا ہوں، تو ہی آلہ ہے، تو ہی بلند و بالا ہے، اور سارا کچھ تیرا ہے، تیرا ہی فضل، تیری مہربانی، میرے بدلے کچھ نہیں. جب یہ سوچ آتی ہے بندہ کبھی بھی ٹکار نہیں مارتا، نہ فرمانی نہیں کرتا، نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، نہ کسی کو ستاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ گھر کر گیا ہے وہ کچھ بھی نہیں. میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، سارا کچھ تو میرا مالک ہے اور یہ کچھ نظر آ رہا ہے تو اس کے فضل سے، اس کی مہربانی سے. تو جس کی مہربانی ہے اسی کی طرف جھکا جاتا. بس دل جھک جائے ہر گھڑی توبہ میں. یہ کیا 1 سال بعد ہمیں شب برات آتی ہے تو ہم توبہ کرنا شروع کرتے ہیں؟ سال بعد توبہ ہوتی ہے، سال بعد رب کی طرف رجوع کرنا ہے کہ ہر گھڑی رجوع اللہ ہو، یعنی جہاں بھی بیٹھے ہو تمہاری سوچ میں رب ہونا چاہیے، تمہاری سوچ میں آمینہ کے لال ہونے چاہیے. اگرچہ زبان پہ آپ کے لفظ نہیں بھی آیا پھر بھی حقیقت میں جو توبہ وہ تمہیں نصیب ہے، اور پھر جب زبان پہ لفظ آ جائے گا تو نور پہ نور آئے گا. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اور آپ کو کوٹ کرنے والے ہیں حضرت تاتا قجب رحمہ اللہ تعالی. آپ لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں لا یصح العبادہ الا بالتوبہ. میں عبادت توبہ کے بغیر صحیح ہوتی ہی نہیں. کیا ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ بلا شاہ صاحب بھی موجود ہیں، ادھر ماتا بندے کو بخار ہو جاتا کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے میں آپ کو کچھ نہ سمجھوں، یہ نہیں میں سمجھوں میں بڑا اعلیٰ ہوں، بڑا بلند ہوں، 4 کتابیں پڑھنی آ گئی، سکول کی ہوں یا دوسری ہوں، یا ہمیں کوئی منصب مل گیا، ہمارے جیسا کاریگری کوئی نہیں. یہ کیا کمینے ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. میں ہوں، آتا ہے کہ نہیں؟ بخار صرف دنیاوی میں نہیں آتا، دنیاوی اعتبار سے ہنر علم، بلکہ دینی اعتبار سے بھی یہ مسئلہ. اکڑ جاتے ہیں بندے، نماز پڑھ کے متکبر ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ کے متکبر ہوتے ہیں، تسبیحاں پڑھ کے متکبر ہو جاتے ہیں، رات پوری رات عبادت کر کے غرور متکبر شیطان بن جاتے ہیں. لا یصح العبادہ الا بالتوبہ. کیا جملہ ہے. اور میں کہتا ہوں سونا کیا ہے؟ سونے سے بھی کوئی اوپر چیز ہو نا اس سے لکھنے والا ہے. ظاہر ہے دینے والے بھی تو وہ ہیں نا جو شیر خدا کے بیٹے ہیں. حضرت امام زین العابدین علی بن حسین، ان کے بیٹے کے بیٹے حضرت امام محمد باقر، تو امام محمد باقر کے بیٹے ہیں امام محمد جعفر صادق. اوپر تو شیر خدا ہے نا، اور ادھر سجدہ طیبہ طاہرہ ہیں، اور پھر ان کے آمینہ کے لال ہیں. لا یصح العبادہ الا بالتوبہ. میں عبادت توبہ کے بغیر صحیح نہیں ہوتی. عبادت تو ہوتی ہے، کیا بات ہے، عبادت تو ہوتی ہے لیکن صحیح کیسے ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ دیکھیے غور کروانے والے غور کراتے ہیں. کہا عبادت صحیح ہوتی ہے کیسے؟
اس سے اور پھر دیکھو نا آل رسول ہیں تو آل رسول قرآن سے کبھی جدا ہوئے؟ آل رسول سے محبت کرنے والے قرآن سے جدا؟ وہ کون سے ہیں جن کا آل رسول سے تعلق ہوگا ان کا تعلق اللہ کے کلام سے ہوگا. آپ نے دلیل پیش کی کہ لا یصح العبادہ الا بالتوبہ کہ عبادت توبہ کے بغیر صحیح نہیں ہوتی. دلیل کیا ہے؟ آپ نے دلیل خالق کائنات کا کلام ہے. اللہ جل وعلا کا فرمان ہے التائبون العابدون. میں رب نے عبادت کا بعد میں ذکر کیا ہے توبہ کا پہلے ذکر کیا ہے. التائبون میں توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے گناہگاروں کو پکارا میں توبو الی اللہ جمیعا تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو. اور جب یار کو پکارا فوحا الی عبدہ ما اوحا فرمایا محبوب میرے بندے ہیں تو بس محبوب نے محب نے محبوب سے کلام کیا ہے جو کیا ہے گناہگاروں کو توبو الی اللہ جمیعا توبہ کیونکہ یہ ابتدا ہے توبہ اور انتہا عبدیت. تو مخلوق کو پکارا ابتدان کا توبہ کرو اور یار سے کہا عبد اور اس طرح اشارہ کر دیا میرے محبوب انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں اور جس نے بھی انتہا پہ جانا ہے توبہ سے شروع ہوگا مقام عبدیت پہ پہنچ جائے. سبحان اللہ. اور یہ ہر گھڑی توبہ رہے ہر گھڑی. میں نے آسان کر کے بتایا مطلب کیا مطلب اللہ کی اطاعت اس سے اللہ کی فرمانبرداری اس سے مالک معافی دے دے ہم بھول گئے تھے ہم سے کمی ہو گئی ہم سے کوتاہی ہو گئی تو اسے وعدہ کر کے آئے تھے کہ تیری اطاعت کریں گے تیری فرمانبرداری کریں گے لیکن جب یہاں آئے ہم بھول گئے خطا کار ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں مالک ہو گئے لیکن ہم رجوع کرتے ہیں. یہ ہے توبہ. اب آپ پوچھو یہ ہماری ہے میں اولیاء کی بات نہیں کر رہا انبیاء کی بات نہیں کر رہا ان کی توبہ کیا ہے اولیاء کی توبہ کیا ہے یہ عقلی بات ہے لیکن ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ہماری توبہ کیا ہے کہ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ اسے سمجھیں گے. آپ نے کسی سے ایگریمنٹ کیا کسی سے وعدہ کیا آپ نے وہ وعدہ نہیں نبھایا آپ اس سے اتر گئے نیچے تو جب پھر آپ اس کی یاد آئے گی یا اس کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ کیا کہیں گے آئندہ نہیں کریں گے آئندہ پورا کریں گے. ہم آپ کے اسی ایگریمنٹ پہ واپس آتے ہیں اسے کہتے ہیں رجوع. کیا کہتے ہیں؟ تو وہ بھی کہے گا چلو کوئی خاندانی ہو کیا ہو خاندانی ہو کہے گا کوئی بات نہیں چلو ہم بھی راضی ہو جاتے ہیں. اب تم جو پلٹ آئے ہو تم واپس آگے ہو پہلے ہم ناراض تھے کہ تم نے ایگریمنٹ کر کے وہ وعدہ وفا نہیں کیا وعدہ اب تم نے پھر ہمیں آ کے بات کی ہے کہ ہم وفا کریں گے ٹھیک ہے ہم راضی ہو جاتے ہیں. ہم کیا ہو جاتے ہیں اب پھر نئے سے پھر کیا ہوگا پچھلی معافی پچھلی کیا ہو گیا معافی. بس اللہ جل وعلا فرما رہا ہے تم تو مجھ سے وعدہ کر کے آئے ہو اب وعدے سے اترے ہو تو آ جاؤ ادھر کیونکہ میں تم سے ناراض ہوں. اور ہر گھڑی اس کا قہر ہے ہر گھڑی کیونکہ یہ وعدے سے اترا ہے یہ اللہ کی عطا سے پیچھے ہٹ گیا اخلاق سے پیچھے ہوا اعمال سے پیچھے ہوا. اب جب پیچھے ہو گیا تو کوئی اللہ جمیعا یہ توبہ کی طرف آتا ہے. یہ کہتا مالک معافی دے دے اسے وعدہ کیا تھا بھول گیا تھا اسی پہ آتا ہوں تیری اطاعت کروں گا تیری فرمانبرداری کروں گا پچھلی معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گا. اس وقت اللہ اس کے اوپر غضب فرما رہا تھا لیکن جب مالک کا کرم ہوا اس نے اس کی طرف توجہ کی کہ مالک اب نہیں کروں گا اب میں اسی وعدے پہ قائم رہوں گا تیری اطاعت کروں گا تیری فرمانبرداری کروں گا جھوٹ نہیں بولوں گا سچ بولوں گا میں دغا بازی نہیں کروں گا دل نہیں چلاؤں گا اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے مذاق نہیں بناؤں گا کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کروں گا کپڑا نہیں بدلوں گا مالکین سے ایسا نہیں کروں گا نماز بھی پوری کروں گا والدین کا بھی ادب کروں گا. تیرے جو احکام ہیں تیرے محبوب کے ذریعے ہمارے پاس آئے جو تیرے محبوب کا کردار ہے ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اس پہ قائم رہیں گے یہ وعدہ کر رہا ہے. اور اللہ پہلے غضب میں تھا جب اس نے تو مالک نے فرمایا اور تو نے رجوع کیا ہے تو ہم بھی رجوع کرتے ہیں ہم بھی رجوع کرتے ہیں. تیرا رجوع ہے گناہ سے اطاعت کی طرف اور ہمارا رجوع ہے قہر سے رحمت کی طرف. اب رحمت کی بارش برسائیں گے تیرے اوپر جتنے بھی گناہ ہیں جتنے بھی ہیں حقوق العباد اگر تو نے تلافی کرا لی ہے اگر حقوق العباد کوئی بھی نہیں حقوق اللہ ہے تمہارے اوپر ہیں تو نے رجوع کر لیا ہے
ہم تجھے ایسا پاک کرتے ہیں، تجھے ایسا پاک کرتے ہیں کہ تو یہ سمجھ کہ تو ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا رجوع ہے، دیکھو کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ کوئی ایسا بھی تو مجھے دکھاؤ نا کہ 1000 مہینے گناہ کرے، 80 سال گناہ کرے، ہو جاتے ہیں، ہو کے پھر رجوع کرے، پھر سچے دل سے توبہ کرے۔ میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے، التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے، لا ذنب لہ، جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ہے ہی نہیں گناہ۔ ایسا بھی تو دکھاؤ کہ 60 سال کا گناہگار ہو اور رب کا کرم ہو، وہ رجوع کرے اللہ کی طرف پکا دل سے ہو کر، پوری شرائط توبہ کی اس کے اندر پائی جائیں، پھر وہ رجوع کرے تو 60 سال نیکیاں لکھ دی جائیں۔ شاید آپ سے 60 سال کوئی ایسا بھی تو دکھاؤ نا ہمیں، کوئی استاد ایسا دکھاؤ، اور جن کو جس کے ہاں کام کرتے ہو اور 60 سال کام نہ کرو تو 60 سال لکھے سے جاب کی ہے اور جس پہ انعام بھی دے، اس پہ اکرام بھی دے۔ وہ خالق کائنات ہے کہ جب بھی پلٹ کے آؤ گے ادھر سے فیض اور رحمتیں برکتیں پاؤ گے، اور ایسے ہی پاؤ گے کہ 80 سال کا گناہگار نیکوکار لکھ دیا جاتا ہے۔ ایسا کرم بھی ہو جاتا ہے، ایسی مہربانی بھی ہو جاتی ہے۔ توبہ ہے، کیا ہے؟ توبہ، یہ اصل یہ توبہ تھی۔ تو جب توبہ کی بندہ آ جاتا ہے رب کا کرم ہو جاتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جب اس نے توبہ کر لی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ پاک اس کی گناہوں کو حسنات سے بدل دیتا ہے۔ کس سے بدلتا ہے؟ حسنات سے بدلتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات کرتا ہوں، آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ یہ تو ہے رجوع الی اللہ، کیا ہے؟ اللہ کی جانب، لیکن میں نے کہا رجوع ہی رہے اور ہر گھڑی رہے، کیا رہے؟ یہ نہیں ہمارے رجوع بھی ایسا ہی ہے لیکن پھر بھی کرم ہے، یہ نہیں ہم اس کی بھی حوصلہ شکنی نہیں کرتے۔ ایک بندہ ساری رات توبہ کرے، دل سے ہو کے توبہ کرے، اور پھر بعد میں پھر گناہ میں مبتلا ہو، تو بعض لوگوں کو ہم نے بات کرتے دیکھا وہ بڑے غلط لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ڈرامہ کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ انہیں ڈرنا چاہیے، وہ ڈرامہ کر رہا تھا کہ تم اس کے دل میں بیٹھے ہوئے تھے، تم نے اس کا دل پڑھ لیا تھا، تمہیں تو یہ تھا کہ حسن ظن رکھیے، اور ساری رات وہ عبادت کرتے رہے، رب سے معافی مانگتے رہے، مالک معاف کر دے، مالک معاف کر دے۔ ٹھیک ہے کہ صبح پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، تو تو نے کس سے کہا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی؟ اور یہ اس کی توبہ نے، میں نے ایک خطیب صاحب تھے، آج ان کا بڑا نام ہے، لیکن خطیبوں کے نام بڑے ہوتے ہیں، کتنی دیر نام لیں گے؟ کیا یہ مخلوق کا دل توڑ دیا؟ کہاں آپ نے پڑھا ہے؟ ہم نے تو یہ بھی پڑھا 70 مرتبہ بھی آئے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ پھر بھی نا امید خود ہی ہوگا، ادھر نا امیدی نہیں ہے۔ اللہ کو بات ہے کہ کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جنہیں پکی توبہ نصیب ہو جاتی ہے، کچھ یہ ہوتے ہیں کرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر رب کی رحمت سہارا بنتی ہے، پھر اٹھتے ہیں پھر رب کی رحمت سہارا بنتی ہے، لیکن گناہ تلتی ہے، گناہ توبہ بس سمجھ لیں توبہ فائدہ دیتی ہی دیتی ہے۔ کسی کو تو فوراً ہی وہ دولت مل جاتی ہے، کسی کو آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے وہ خدا کا بندہ بن جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ توبہ کرنے والا خالی رہ جائے۔ کتی توبہ کی یاد رکھو، کبھی ایسا نہ کہو کہ یہ بس ایسے ہی آتے ہیں، نہیں، ایسا ہوتا ہے، ایسا کہ توبہ کرنے سے اسی وقت گناہ معاف ہو گئے، لیکن یہ پکی بات نہیں ہے کہ اسے توبہ نصیب ہو گئی۔ توبہ ایسی بات نہیں ہے کہ توبہ نصوح، اور جسے توبہ نصوح نصیب ہو جائے گی پھر وہ اس کی علامتیں بڑی ہیں، اس میں یہ بھی علامت ہے اسے اس گناہ سے نفرت ہو جائے گی۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، دیکھو ایک بندہ گناہ کرتا ہے نا، یا ایک مالک کی بات نہیں مانتا، مالک کی تو کہتا ہے کہ استاد جی ہوں نہیں کرا گا، استاد ہی کہتے ہیں نا، ایتھے بھی دارا سن استاد ہی کہتے ہیں، ہوں نہیں کرا گا، اور چلو ٹھیک ہے پھر ہوں نہیں کرنا، چلو معافی دے دیتی، دوبارہ پھر تو کیتا ہے ہوں نہیں کرا گا، چلو ٹھیک جان دو، تیسری مرتبہ پھر کرتا ہے، تو کیا پہلے اس نے جھوٹ بولا ہے؟ دل سے کہہ رہا ہے لیکن قائم نہیں رہا۔ یہ نہیں اس وقت وہ جھوٹ بولا، ہم بدگمانی والے نہیں ہیں، اس وقت وہ دل سے کہہ رہا تھا
لیکن پھر بھی قائم نہ ہو سکا. دوبارہ پھر اس نے کیا, پھر بھی نفس ہے, پھر مسئلہ ہو گیا. تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا آئندہ نہیں کریں گے, نہ کہ کرن دان گے نہیں بندو مانا میں اچھے طرح شاہ صاحب دروازہ بند کرو, لا دو نکلو ہاں ذرا اسی دیکھا کہ ان کرو گے کس طرح, سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ نہیں تو پاؤں بنن گے, وہ پاؤں پیڑیاں تھے نا, ذرا کر کے دو سو ذرا, سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں بھی ہوتا ہے. ایک دفعہ آیا مالک معاف کر دیا, دوبارہ آیا معاف کر دیا, جا کے کر, جا. اب اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے گناہ کی اجازت دی تھی, جا کے کر. کیا مطلب؟ کرن نہیں جان گے, کرن نہیں جان گے, کرنی کسے دے اسی طاقت ہی صرف کر لیں گے, کیونکہ ہم خالق کائنات ہیں. جو چیز تمہیں ابھارتی تھی گناہ پہ, اب ہم اس کو صرف کر لیں گے. اب تو چاہے گا نہیں, گویا کہ اس کے ہاتھ باندھ دیے ہیں, اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے ہیں, اس کے پاؤں بھی کاٹ دیے ہیں. اب جا کے کر, تو کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ ہم نے اب تجھے اپنی پاکبازگاہ میں قبول فرما دیا. یہ سب توبہ کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا, اس لیے کبھی توبہ نہیں چھوڑنی چاہیے. چلتے پھرتے آپ یہیں تصور میں رہو کہ میں گناہ گار ہوں, میں سیاکار ہوں. تو ولیوں کی بات یہ تھی کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ گار از گناہ استغفار کنت, گناہ گار از گناہ استغفار کنت, اور عابدہ از عبادت استغفار کنت. آپ فرماتے ہیں گناہ گار تو گناہ سے توبہ کرتے ہیں, گناہ سے معافی مانگتے ہیں, اور عبادت کرنے والے عبادت سے معافی مانگتے ہیں. شاید آپ سمجھو, گناہگار گناہ سے مالک معاف فرما دے, معاف فرما دے, وہ نیکوکار عبادت کر کے کہتے ہیں مالک معاف فرما دے. آپ خاص سمجھو اس چیز کو جو میں نے پہلے عرض کی, بخار آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے, نیک لوگ عبادت کرتے ہیں, مالک تیرے فضل سے ہم گناہ کر, پھر اور چکتے ہیں, اللہ اور بلند کرتا ہے, اور بلند کرتا ہے. نبیین بھی توبہ کرتے, صالحین بھی توبہ کرتے, ان کی توبہ سے رب کے ہاں ان کے درجے بلند ہوتے ہیں, اور گناہگاروں کی توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر توبہ کرتے کرتے اللہ پاک انہیں بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. سبحان اللہ. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعویٰ الحمدللہ.